سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، صدق الله العظيم۔ جناب حکم مستحکم اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور سامعین بزم، میں اس بزم پربہار میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ اسلام جب فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، پھانسی کے فندوں پر چڑھا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غیور عربو، جس کو ہم بچے کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پوری قوت و طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام کلام اور لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھیں۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی، قدم لڑکھڑانے لگے۔ حضرات، قربان جائے ان مسلمانوں پر کی جن کی زبان پر کوئی شکایت نہ تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ اب بھی تم محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر سے ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار، سن لو سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، اسرار محمد ہم پر کھل چکی ہے، انوار محمدی سے ہم فیض یاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد انوار محمدی سے ہم فیض یاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر لیا ہے، لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دنیا والوں، ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ بھلا بتلائیے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور صحابہ کرام نے کتنے مصائب و آلام برداشت کیے اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملائک کے، خشک و ترک کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر وہ اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پورے مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ حضرات ذرا سوچئے کہ یہ دین کیسے ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھیں گے کہ بتا ظالم، جس کلمے کی خاطر میرا جسم طائف کی گلیوں میں لہو لہان ہوا تھا، جس کلمے کی خاطر میرے صحابہ نے اپنے بیویوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم کیا تھا، جس کلمے کی خاطر میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، جس کلمے کی خاطر مجھے مکہ سے نکالا گیا تھا، جس کلمے کی خاطر مجھ پر تھوکا گیا اور مجھے گالیاں دی گئی تھی، بتا ظالم جب اس کلمے کی اشاعت کا وقت آیا تو نے کیا کیا؟ بھلا بتلائیے اس وقت ہم کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ اسی پر کسی شاعر نے کیا ہی یہ خوب کہا ہے کہ سارے دروں کو چھوڑ کر اس در پہ آ کے دیکھ، سارے دروں کو چھوڑ کر اس در پہ آ کے دیکھ، پانی ضرور نکلے گا ایڑی رگڑ کے دیکھ، کوئی بو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، کوئی بو جہل نہ مٹا پائے گا تجھے، پاگل میرے رسول کا دامن پکڑ کے دیکھ، وما علینا الا البلاغ۔